السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع بھی پچھلے موضوع کی ایکسٹینشن ہے، بچوں کو نماز کیسے سکھائیں۔ لیکن آج بات ہے پری ٹینز اور ٹینز کو نماز کیسے سکھائیں۔ آپ پری ٹینز کو دیکھیں، ٹینز کو دیکھیں، اس عمر کے بچوں میں ضد اور مخالفت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم کو تسکین ملے، چاہے اس کے لیے انہیں مخالفت برائے مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ان کے اندر اپنی عزت کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی پری ٹینز اور ٹینز کی عمر میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سیلف اسٹیم کے چکر ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، کسی کی طبعی عمر خواہ کتنی ہی بڑھ جائے، جس کے اندر بھی ایسی خصوصیات پائی جائیں، اس کے لیے طریقہ کار وہی ہوگا، کیونکہ بہرحال تو اب دیکھیے کہ طبعی عمر خواہ کوئی بھی ہو، اگر کسی کی ذہنی عمر اور کسی کے رویے ٹین ایجرز جیسے ہوں، یعنی ان میں ضد اور مخالفت کی خصوصیات پائی جائیں، اور وہ چاہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم کو تسکین ملے، چاہے انہیں اس کے لیے مخالفت برائے مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے، اگر ان کے اندر اپنی عزت کا احساس بہت بڑھ جائے تو اس کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ ٹین ایجرز پر کوئی کام امپوز کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وجہ سے الٹا یہ ہوگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انہیں لگے کہ انہیں کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے کوئی غلط کام چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو وہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کام غلط ہے اسے ہی کرنے لگتے ہیں۔ اس عمر کے بچوں کے بارے میں فزکس کا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریئیکشن similar to it in strength but in opposite direction۔ ہر عمل کا اس کے برابر کا رد عمل ہوتا ہے، جس کی شدت تو عمل جتنی ہی ہوتی ہے لیکن رخ مخالف ہوتا ہے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ جب کبھی ایسے بچوں کو ڈیل کرنا ہو، ایسے افراد کو ڈیل کرنا ہو، تو آپ اگر ان پر کوئی بات امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو جدھر آپ جانا چاہیں گے اس کے اپوزٹ جا کے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کرنے والا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سننا چاہیے، ان کے ساتھ حتی الامکان نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ پری ٹین ایج یا ٹین ایج میں ہے اور آپ کی ہر کوشش کے باوجود وہ نماز ادا نہیں کر رہا، تو ایسی صورتحال میں
ایک عرب اسکالر نے 3 مہینے کا ایک گریڈڈ پروگرام تجویز کیا ہے جس کے ذریعے بچوں کو نماز کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کو 3 ہفتے یا اس سے زیادہ لگیں گے۔ اس مرحلے میں نماز کے بارے میں بات مکمل طور پر کرنی چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ ماں باپ کا تو یہ فرض ہے، اور ماں باپ نے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا ہی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر جھگڑے کی نوبت آئے ان سے تو آسان طریقے سے، یعنی لاجیکل ڈیبیٹ کریں۔ اور اس کے مرحلے ہیں نا، سٹیپ وائز آپ آگے بڑھیں، کیونکہ بچپن سے اگر اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا، صرف امپوز کیا ہے، تو امپوز کرنے کا رزلٹ تو سامنے آ گیا۔ آپ جتنا نماز کی طرف بلائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ وہ بھاگیں گے۔ تو اب آپ نے جو کام کرنا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نماز کے بارے میں بالکل بات نہ کریں۔ اس دوران آپ یہی سمجھیں کہ آپ بچے کو دوا دے رہے ہیں، کوئی اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں، کورس ہے اس کا، جس کے بغیر اس کی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اگر اس عمر میں بھی حل نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کے کتنے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ اس لیے اس مرحلے میں والدین کا صبر کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، صبر اور توکل اور استعانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عملی طور پر ہمیشہ کے لیے کوشش ترک کر چکے ہیں۔ آپ نے اس راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ ظاہر آپ کے اندر تکلیف بڑھے گی، آپ کے اندر تکلیف بڑھے گی تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں، اس سے مدد مانگیں۔ یقیناً وہ دلوں کو بدلنے کی پوری قوت رکھتا ہے، اور 3 ہفتے 21 days نماز کے بارے میں بات نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹین ایجرز بھول جائیں کہ ہم انہیں نماز پڑھنے پر مجبور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بچہ مجبور تو نہیں ہوگا۔ وہ مجبور کر تو سکتا ہے، مجبور ہونا نہیں چاہتا۔ وہ ہر صورت مجبوریوں کے دائرے سے نکلنے کے لیے زور لگائے گا۔ اب اگر ایک اینڈ میں نماز ہے اور آپ اسے ریاکشن میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ نماز سے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ انہیں اپنے پریویس طرز عمل کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جائیں کہ آپ مجبور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس طرح آپ ان کے ساتھ تعلق اور نماز کے معاملے کے درمیان ایک ڈیوائیڈنگ لائن لگا دیں گے۔ اب ان کی نظر میں ہمارا ان سے تعلق اور نماز کا معاملہ 2 الگ الگ چیزیں بن جائیں گی۔ اب آپ اگر ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ جان لیجئے کمی بیشی ہو سکتی ہے لوگوں کے ایٹیچیوڈ میں، لیکن آلموسٹ یہ 3 weeks جو ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک ڈیوائیڈنگ لائن بن جائے گی، نماز کا معاملہ اور آپ کا ان سے تعلق کا معاملہ 2 الگ الگ چیزیں بن جائیں گی، تو اس طرح وہ ہمارے ساتھ اپنے تعلق پر دوبارہ اعتماد کرنے لگیں گے، اور انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور صرف ان کے برے اعمال کو ناپسند کرتے ہیں۔
اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. ماں باپ اور اولاد کا تعلق فطری ہے، خون کا تعلق ہے، لیکن اس میں بے اعتمادی آ جاتی ہے. آپ نے اعتماد بحال کرنے کے لیے 3 ہفتے کا بریک دیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، توکل کیا ہے، دعائیں کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی وہ خود ناپسندیدہ نہیں ہیں، صرف ان کے برے اعمال کو ناپسند کرتے ہیں. یہ کام بڑا رسکی ہے، کیونکہ ماں باپ عادی ہوتے ہیں بچوں کو کہنے کے، وہ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے. صبر بہت ضروری ہے. جب کبھی والدین اور اولاد کے رشتے میں مختلف جھگڑوں کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان ایک کانٹوں بھری دیوار بن جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ والدین اور اولاد جب بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کانٹوں بھری دیوار دونوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اس لیے اس مرحلے میں خاموش رہ کر ہم ان کے اور اپنے درمیان حائل ہونے والی دیوار کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فرسٹ سٹیپ کہ آپ نے کانٹوں بھری دیوار کو دور کرنا ہے. یہ دیوار دور ہو جائے گی اگر آپ اس مرحلے میں خاموش رہیں گے. خاموشی اس دیوار کو دور کرنے کی کوشش کرے گی. یاد رکھیے گا پیرنٹس کی اس مرحلے میں خاموشی نیڈڈ ہے. اور آپ سوچئے کہ آپ کے بچے ممکن ہے کہ 11-12 سال یا 14-15 سال یا 18 سال تک کے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے بچے بھی ہوں. اب جب بڑے بچے بھی ہیں تو نیچرلی آپ کو تو 15-20 سال سے ایک عادت ہے صبح اٹھتے ہی بچوں کو جگانے کی اور بچوں کو نماز کے لیے مائل کرنے کی. تو خاموشی آپ کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں آپ پورے اتریں گے. آپ اس امتحان میں پورے اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچے بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنے کے قابل ہوں گے اور ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ ہمارا اور ہمارے پیرنٹس کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہے، اور ہمارے ماں باپ ہمیں محبت کی وجہ سے برے اعمال سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور اچھے اعمال کو ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس مرحلے پہ پہنچ کے اگلے سٹیپ کا آغاز ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ سائلنٹ ایکشن کا مرحلہ ہے. پہلے صرف سائلنس تھی، اب سائلنٹ ایکشن ہے جس میں 3 ہفتے یا 1 مہینہ لگ سکتا ہے. اس مرحلے میں ہم ان سے نماز کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیے گا 3 ہفتے پہلے گزر گئے، اب 3 ہفتے یا 1 مہینہ اور گزر جائے گا. اب نماز کے بارے میں بات تو نہیں کریں گے، لیکن کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ان کا رخ نماز کی طرف جائے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اپنے جائے نماز کو بچے کے بستر پر یا اس کی پسندیدہ کرسی پر یا کسی اور خاص جگہ پر رکھ سکتا ہے. پھر وہ نماز کا وقت آنے پر اپنا جائے نماز اٹھانے کے لیے آئے، خود کلامی کرتے ہوئے کہے جائے نماز یہاں ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، وقت گزر گیا ہے، میں تو نماز پڑھنا بھول ہی گیا تھا. اور ماں نماز کے اوقات کے دوران بچے سے پوچھ سکتی ہے بیٹا کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا اذان ہو گئی ہے، کیا ابھی نماز کا وقت ہے؟ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا آپ نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ میں کتنا بھولنے لگی ہوں، یا اللہ مجھے میری نماز کبھی نہ بھولے. اگر اس طرح 3 ہفتے گزر جائیں تو بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور ہمارے پریشر کو بھول جاتا ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا سائلنٹ رہنا ضروری ہے.
یہ سائلنٹ ایکشن ہو، آپ بات کریں گے لیکن بچے کے بارے میں نہیں، اپنے طرز عمل کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ تیسرا مرحلہ شروع کر سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ڈائریکٹلی نماز کے بارے میں کہنے کا مرحلہ نہیں ہے، ابھی بھی آپ کی خاموشی چل رہی ہے۔ اس مرحلے کے دوران کبھی کبھی بچے سے یہ کہنا شروع کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قرآن کلاس میں یا کسی قرآن سٹڈی سرکل میں چلے۔ آپ اسے صرف یہی تاثر دیں کہ آپ اس کی کمپنی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں لیکن میں کلاس چھوڑنا نہیں چاہتی، کیا آپ میرے ساتھ چل کر میری مدد کر سکتی ہو؟ ضروری نہیں کہ بچہ آپ کے ساتھ پھر بھی چلا جائے۔ اگر وہ نہ مانے تو زور نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ پھر کسی دن ساتھ چلے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اپنی کوئی دینی کتاب پڑھنے کے لیے دیں اور اس سے کہیں کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو اپنا ریویو دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کوئی لیکچر سنوائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں خود اپنے کاموں کے دوران تھوڑا اونچی آواز سے لیکچر لگا لیں، ایسی جگہ پر جہاں بظاہر آپ اپنا کام کر رہی ہوں اور ارد گرد بچے موجود ہوں تو ان کے کانوں میں بھی بات پڑتی ہے۔ تو اگر آپ ریویو لینا شروع کریں گے، ان کی اوپینین لیں گے، تو آپ کی اور آپ کے بچے کے درمیان کمیونیکیشن آن ہو جائے گی، گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اب بچے کو کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیں، اسے سوال کرنے کا بھی موقع دیں، اور اپنے ایکسپیرینسز بھی سادگی کے ساتھ کسی دباؤ کے بغیر اس کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، سمپلی پریشر نہیں ڈال رہے، اور ابھی آپ نماز کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک تیسرے مرحلے میں ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن آن ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ جو کانٹوں بھری دیوار تھی جو دونوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی، جس کی وجہ سے والدین سے بات کرتے ہوئے بچے نفسیاتی تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں، تو وہ دیوار ہے تو اب بھی، لیکن آپ نے اس مرحلے میں بھی خاموش رہ کر ان کے اور اپنے درمیان حائل اس دیوار کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آہستہ آہستہ آپ کا بچہ نماز سے محبت کرنے لگے گا اور اچھا نمازی بن جائے گا۔ اس مرحلہ وار پروگرام میں اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرحلے کو مکمل کیے بغیر دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہوں۔ اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان آئس بریک ہو اور ان کی دین کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے دین کی طرف واپس آئیں؟ تو عجیب بات ہے کہ آپ کی خاموشی سے، ہاں، آپ کی خاموشی کے بغیر بچے دین کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن یہ ہمیشہ کی خاموشی نہیں ہے، کچھ عرصے کی خاموشی ہے۔ اور اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کا دین کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہوں تو آپ کو مکمل ڈوزز لینی ہوتی ہیں۔ اگر آپ جلدی کریں گے اور پہلے مرحلے کی بات بچے پر دباؤ ڈال کر اپنی ہدایات کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کو ایک بار پھر پہلے مرحلے سے ٹریٹمنٹ شروع کرنا پڑے گا۔ یعنی ابھی تو 3 سٹیپس پہ خاموشی اختیار کیا نا، پھر 3 سٹیپس اور، یعنی یہ کوئی
3-4 ماہ کا پروگرام تو یہ بھی بن جاتا ہے، اور اگر آپ جلد بازی کا شکار ہو گئے 3-4 ماہ اور لگ جائیں گے، اور پھر آپ نے جلد بازی کی تو 3-4 ماہ اور لگ جائیں گے۔ اب بچے کا 1 سال اور ایسے کیوں گزروانا چاہتے ہیں؟ خاموش رہ لیں، خاموشی سے کوئی کام کر لیں۔ اور اس مرحلے کے دوران، ان سارے مراحل کے دوران، والدین ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، صبر کریں، توکل کریں، اداس نہ ہوں، اور ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں دعا مانگیں، کبھی بد دعا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید باندھے رکھیں کہ انشاءاللہ بچے ضرور نماز کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے تو امید ہے کہ بچے ضد سے نکل کر نماز کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ اقبال کہتا ہے نا، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، یعنی پختہ یقین، مسلسل عمل اور محبت ہی سے تو جہان فتح ہوتے ہیں۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا ہے، مسلسل عمل کرنا ہے اور محبت سے دل جیتنا ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کا دل جیتنا نہیں چاہیں گے؟ آپ کو اپنے بچوں سے محبت تو ہے، اظہار کریں۔ آپ کو بچوں سے محبت ہے تو اس محبت کے لیے آپ انہیں تکلیف میں مبتلا نہ کریں، ان کو تکلیف دینی ختم کریں۔ آپ انہیں تکلیف نہیں دیں گے، آپ کی طرف سے یہ ایکشن نہیں ہوگا تو ان کی جانب سے بھی ری ایکشن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب ان کی طرف سے رد عمل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ بچے ضد سے نکل کر نماز کی طرف آ جائیں گے۔ پھر اب دیکھیے کہ بچوں کو مسجد لے جانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے محبت ہے۔ مسجد کی طرف چل کر جائیں، ہر قدم کے بدلے ایک نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، ایک گناہ چھڑتا ہے۔ مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ مسجد میں بڑے جاتے ہیں اور عام طور پر بچوں کو لے جانے سے لوگ اس لیے گریز کرتے ہیں، شور کریں گے۔ اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانے کی کیا اہمیت ہے۔ بچوں کو اپنی ذہنی اور روحانی نشو و نما کے لیے خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کیسے اپنے ارد گرد کی دنیا کی چیزوں پر غور کر کے خوب گہرائی سے جائزہ لے کر دنیا کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ طلب رکھی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو پہچاننے کے لیے ایکسپلور کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اور چیزوں کو ترتیب دے کر دیکھتے ہیں۔ یہ طلب ہمیں بچوں میں زیادہ واضح ہو کر نظر آتی ہے۔ ایکسپلور کرنا، انالائز کرنا، ترتیب دینا، یہ اندرونی طلب کی وجہ سے ہے۔ اور نماز کے بارے میں ان کی یہ طلب مسجد جا کر پوری ہو سکتی ہے، جہاں وہ گہرائی سے نمازیوں کے اللہ تعالیٰ سے تعلق، نماز کی محبت، نماز کی پابندی اور دیگر رویوں کو دیکھ کر نماز کے عمل کی اہمیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف یہ سوچ کر بچوں کو مسجد لے جانے سے محروم نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے نمازی ڈسٹرب ہوں گے۔
اس کے برعکس ہمیں بچوں کو مسجد کے آداب سکھانے چاہیے۔ بچوں کو آداب سکھانے کے لیے ہمیں بچوں کو ڈانٹنے یا ڈرانے کی بجائے یہ احساس دلانا چاہیے کہ مساجد مقدس مقامات ہیں جو دنیا کے باقی سب مقامات سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر بچوں کو دل سے مساجد کے تقدس کا احساس ہو جائے گا تو وہ کسی انسان کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ادب کی وجہ سے مسجد میں شور کرنے سے رکیں گے۔ تو آپ بچوں کو ڈانٹ کر مسلسل روک کے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے محبت نہیں سکھا سکتے۔ آپ اپنی لاجیکل گفتگو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا بیج اگر آپ دلوں میں بو چکے ہیں تو پھر اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کے بیج کو بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی نہایت مفید ہے کہ مساجد کے ساتھ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں والدین کی نماز کے دوران بچے کھیلتے رہیں۔ اگر والدین چھوٹے بچوں کو مسجد جا کر کوئی چھوٹا سا تحفہ دیں تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کی مسجد سے اچھی ایسوسیشن بن سکتی ہے۔ کسی بھی حدیث میں بچوں کو مسجد جانے سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت سی احادیث میں ہمیں بچوں کے مسجد جانے کے واقعات ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امامہ بنت عاص کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے اور جب اٹھتے تو انہیں دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں اس نیت سے نماز کا آغاز کرتا ہوں کہ اسے طویل کروں گا، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کے لیے مشقت نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، میں مینا کی مسجد میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا اور رسول اللہ میرے قریب تھے۔ میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گدھی کو ایک طرف چھوڑا اور کسی نے مجھے ٹوکا نہیں۔ یہ احادیث ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچے مسجد جاتے ہیں تو اس سے انہیں بہت سی دینی، علمی اور سماجی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے دلوں میں باجماعت نماز کی ادائیگی کی اہمیت بڑھتی ہے اور نماز کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانے کا سب سے اہم طریقہ دعا کرنا ہے۔ اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ ہمارے کرنے کا بہترین کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ بڑی اہم دعا ہے اور آپ اسے دن رات میں نمازوں کے علاوہ، یعنی نماز کے بعد اور اس کے علاوہ بھی یہ دعا اپنے رب سے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے ہمارے رب، یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی ان کے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ، ہماری نیک اعمال، نیک ارادوں اور اعلیٰ اخلاق کی طرف رہنمائی فرما دے۔ آپ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ الہی برے اعمال، برے ارادوں اور برے اخلاق سے ہمیں بچا لے، آپ کے سوا ہمیں کوئی ان سے بچا نہیں سکتا۔ یا اللہ،
ہم آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو سستی اور کاہلی سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو ویسے ہی پاک کر دے جیسا کہ آپ نے سیدہ مریم کو پاک کیا تھا۔ یا اللہ ہمارے بیٹوں کو ویسا ہی پاک دامن بنا دیں جیسا کہ آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا۔ الہی ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے نمازوں کو اس سے زیادہ محبوب بنا دیں جتنا کہ پیاسے کو ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے۔ الہی آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ الہی آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں اور ہماری مدد فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔